अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। पाकिस्तान में 8 मार्च विमेंस डे के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि औरत मार्च के नाम से जाना जाता है। जब भी ये दिन करीब आने लगता है तो इस मुल्क में बड़े बड़े डिबेटर्स मंजर आम पर आ जाते हैं। दिस इज़ अ वीडियो फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव फॉर विमेन। ये एक खातून का दुनिया को देखने का एक्सपीरियंस और तज्जिया है, और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है। हमने अपने माशरे में ये अक्सर सुना होगा, लल्लू पंजू किस्म का आदमी भी उठकर ये बताता है कि पाकिस्तान से अच्छा कल्चर दुनिया में ख़वातीन के लिए कोई नहीं है। और मज़ाहिका ख़ेज़ बात यह है कि इतनी आसानी से आदमियों ने बेड़ा उठाया हुआ है कि औरतें क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यहाँ तक कि अगर कोई ख़ातून शादी ना करना चाहे या औलाद पैदा ना करना चाहे तो इस मुल्क में आदमियों की जानिब से ज़्यादा बड़े आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं। और उन आर्ग्यूमेंट्स में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है कि तुम कितनी नाखुश होगी अगर तुम्हारे पास औलाद नहीं होगी। आज 2025 में भी हम में से मर्द हजरात को अपने इर्द गिर्द पाते हैं जिनका ये मानना है कि ख़वातीन के लिए सब कुछ आदमी डिसाइड करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो में सिमोन डी बिवोर, जो कि द सेकंड सेक्स की राइटर हैं, उनको कोट करूँगी ताकि मेरा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा आसानी से पेश किया जा सके। अकॉर्डिंग टू हर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, लाइक द वर्ल्ड इटसेल्फ, इज़ द वर्क ऑफ मैन। They describe it from their perspective, which they enforce as an absolute truth. ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है उन मर्द हजरात पर जो आज भी ये समझते हैं कि खातून के अंदर इतनी अकल नहीं है, तो ज़्यादा अकल चूँकि उस आदमी में है तो वो बताएगा कि ख़वातीन को क्या सोचना चाहिए, वो क्या सोचती हैं, और गैसलाइट करते हैं कि तुम्हें सही महसूस नहीं हो रहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या सोच रही हो या क्या महसूस करती हो, मैं बताऊँगा कि तुम क्या महसूस करती हो। हम बाकी बुनियादी हुकूक पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहला मसला ये है कि आप एक औरत को इंडिविजुअल समझें और उसके एक्सपीरियंसेस को वैलिड समझें। बाकी मुद्दे तो बाद में आते हैं। इस मुल्क ने हमेशा ख़वातीन को एक सेकेंडरी स्पीशी की तरह पेश किया, जहाँ आदमी ओमनी प्रेजेंट है, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड है, जो सेंटर में रहता है, और ख़वातीन, बच्चे, जानवर और बाकी जितनी भी दुनिया में क्रीचर्स हैं बाकी सब उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सेंटर वो आदमी है। और इस मर्दों के बनाए निज़ाम ने, आज जिसको पैट्रियार्की कहा जाता है, ख़वातीन से सिर्फ नफ़रत करना सिखाया है, और ऐसा ही निज़ाम पाकिस्तान में हमेशा से देखा गया है। आज 2025 में भी अफसोस के साथ हमारा मुल्क इंतहाई डेंजरस और ख़तरनाक ममालिक में आता है जिधर ख़वातीन सेफ़ महसूस नहीं करती। फिर भी यहाँ के मर्द हजरात हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि हम सही नहीं सोच रहे, हमारा कल्चर ज़्यादा सेफ़ है, हमें समझ नहीं आ रहा। और चूँकि उनके हिसाब से ख़वातीन की सबसे ज़्यादा सेफ्टी पाकिस्तानी कल्चर में है। और उस सेकेंडरी सिटीज़न की अगर आप पाबंदियाँ गिनना शुरू करें तो पहले आप उसके पर काटते हैं और फिर आप उससे ये पूछते हैं कि तुम्हें उड़ना क्यों नहीं आता। आपके यहाँ अगर एक ख़ातून फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए उसका मजबूर होना ज़रूरी है। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो उसका बाहर निकलने की कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। एक ख़ातून एम्बिशियस नहीं हो सकती, एक ख़ातून को 4 दीवारी में बंद रहना चाहिए, उसको दुनिया का सामना नहीं करना आना चाहिए, और जब उसको ये सामना नहीं करना आएगा तो वो भाग भाग के अपने प्रोटेक्टर और घर के उस आदमी के पास जाएगी। और तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी ख़वातीन फिर क्या करें जिनके घर में मर्द होते ही नहीं है। कुछ ख़वातीन के वालिद फ़ौत हो जाते हैं, वो इकलौती बेटी है, ना उसका कोई भाई है, तो उन ख़वातीन को, माँ बेटी को क्या करना चाहिए? नहीं, उनको घर में बैठे रहना चाहिए। हाँ, अगर इस मुल्क की लॉजिक के हिसाब से देखा जाए और इसके कल्चर की लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए और भूखे मर जाना चाहिए। नहीं, सॉरी, बल्कि वो तो मजबूर हैं, वो तो निकल सकती हैं। लेकिन एक ऐसी खातून जो एम्बिशियस है, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर उसके अंदर एक एम्बिशियस स्पिरिट है, उसको अपने एम्बिशन को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास घर में भाई और बाप तो हैं, और वो भाई और बाप ही उस खातून का, और बाद में शौहर, डेफिनेटली उस औरत का एम्बिशन होना चाहिए। उस एम्बिशन में ऐड ऑन सिर्फ तब आता है जब बच्चों की बात आ जाए। जैसे मैंने कहा कि ये वो चिड़िया है जिसके पर काट दिए गए हैं, और जब उसको कुछ आता नहीं है तो उसे कहा जाता है कि कितनी बेवकूफ़ है। ये कप्स वाले मीम लगाए जाते हैं विमेन वाले। तो सिमोन डी बिवोर ने अपनी किताब में
ایسے رویے کے لیے کہا تھا one is not born genius but rather become a genius. And the feminine situation has up to the present rendered this becoming of a genius practically impossible. ہم نے فیمینینٹی اور خواتین کے ساتھ جو ایڈجیکٹیو سنے ہیں بچپن سے وہ بیوقوف، سبمسیو، کمزور، لاچار، ہاں مگر خوبصورت. دوسرا فیکٹر خواتین کے ایگزسٹنس میں آتا ہے کہ دے آر میرلی آبجیکٹس آف سائٹ، یعنی انہیں صرف بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ انہیں دیکھیں اور آپ کو وہ اٹریکٹیو نہ لگیں فار سم ریزن XYZ، وہ موٹی ہے، کالی ہے، ناٹی ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، فار آل دیز ریزنز اگر وہ آپ کو کسی بھی اینگل سے 1% بھی اس میں کوئی مسئلہ دکھے تو اس کی ایگزسٹنس وہیں پہ ٹھپ ہو جاتی ہے. اگر کوئی مجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ 2025 میں اب دنیا بدل رہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. کیا آج بھی ایک خاتون اگر رنگ سے کالی ہے تو کیا ہمارا معاشرہ اس کو سکون سے جینے دیتا ہے؟ کیا رشتہ ڈھونڈتے ہوئے اس خاتون کو مشکلات نہیں پیش آتی؟ اور پھر سونے پہ سہاگا ڈیمسل ان ڈسٹریس ہمارے مرد حضرات کو پسند آتی ہے. جب ایک خاتون لاچار ہو، گڑ گڑا کے مدد نہ مانگ لے ایک آدمی سے، تب تک وہ مکمل خاتون نہیں ہے. اسٹرانگ مضبوط خواتین سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں زیادہ تر پاکستانی مرد. یہاں پر ایک گھر اگر خاتون کے پیسے سے چلے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. ہم آج بھی پوڈ کاسٹ میں مشہور ایکٹریسز کو جو کہ خود بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں یہی سنتے دیکھتے ہیں کہ جی خواتین کی انکم میں اور کمائی میں برکت نہیں ہوتی، وہ پیسہ کماتی ہیں تو باتیں سناتی ہیں. یہاں پر تو کام والیاں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈز انہیں مارتے بھی ہیں، نشوں میں بھی لگے ہوتے ہیں، پیسہ بھی نہیں کماتے، تو ہر گھر میں آتی ہے ایک کام والی. تو آپ ان کی کہانیاں سنیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی خواتین جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے بعد باتیں سناتی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اتنا شدید قسم کا اسٹاک ہوم سنڈروم ہو چکا ہے اس قید پرندے کو، یعنی خواتین کو، انہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے سے محبت ہو گئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. اگر وہ کسی اپنے جیسے پرندے کو آزاد دیکھ لیتی ہیں تو انسیکیورٹی میں آ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں اور رویے دیکھنے کو ملتے ہیں خواتین کی جانب. یہ اسی ملک میں ہوتا ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے ایک ایسی نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ بہوؤں کو مرڈر تک کر دیا جاتا ہے. یہی ملک ہے جہاں پر ایک محلے کی چلتی پھرتی خاتون کسی بھی گھر جا کر ان کی بہو کی بے عزتی کر سکتی ہے. اسی ملک میں یہ سب ہوتا ہے جہاں پر کلچر یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی خاتون کی کہیں پر بھی بے عزتی کر دیں، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط اور کتنی ہی انٹیلیجنٹ ہو. اگر وہ کسی پروفیشنل جگہ پر ہے، کسی بھی پروفیشن میں ہے، تو وہاں پر اس کی کامیابی کو ہمیشہ سیکشول اینگل سے دیکھنا کیا اس ملک میں نہیں ہوتا؟ مورل پولیسنگ، ریسٹرکشنز گھر والوں کی جانب سے، آنر کلنگز، ریپس، میریٹل ریپس، ایسڈ اٹیکس، ہیراسمنٹ آف آل کائنڈز، ہر قسم کی ہیراسمنٹ، چاہے وہ فزیکل ہو، وربل ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا گلی میں چلتے ہوئے ہو، یہ ہیراسمنٹس آپ کے ملک میں کامن ہے. اور بلیک میلنگ، اسٹریٹ مولسٹیشن ایک حقیقت ہے پاکستان کی. آپ ریپ کے انسیڈنٹس کو چھوڑ دیں، اس وقت آپ اپنی بہنوں، بیٹیوں سے اور گھر میں رہنے والی تمام خواتین سے پوچھیں. میں نے اپنی آدھی زندگی خواتین میں گزاری ہے. میری آبزرویشن کے مطابق اور جو کچھ ہم آپس میں ڈسکس کرتی ہیں اس کے مطابق 10 میں سے 9 خواتین زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے یا کسی بھی مرد سے، چاہے وہ فیملی کا ہو، گلی میں ہو، ان نون ہو، کبھی نہ کبھی مولیسٹ ہوئی ہیں. اور یہ مولیسٹیشن فزیکل بھی ہوتی ہے، وربل بھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور ہمارے گھر میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، تو پہلی بات ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اپنے گھر کی خواتین سے کہ وہ آ کر کھل کر انہیں بتا سکیں. اور دوسری بات، یہ ایک ایسا آرگیومنٹ ہے جس میں ایک آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خواتین کے ایکسپیرینسز ہیں اور وہی بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں. عورت مارچ، 8 مارچ، ان سب سے ہمارے ملک کے کئی لوگوں کو مسائل ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو آج بھی اس صدی میں بھی آپ کے ملک میں انڈیویجول کے طور پہ کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ ایک خاتون ایک فرد کی طرح کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ اس کا تعلق ہر لحاظ سے کسی آدمی سے ہی کیوں جوڑا جاتا ہے؟ راہ چلتے ہوئے کبھی لڑائی ہو جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ تیرے بھی گھر ماں بہن بیٹی ہوگی، یا کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کرنا؟ بجائے اس کے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ ایسا کیوں کرنا ہے؟
And Pakistan can never be a safe country for women unless it stops thinking women as secondary citizens. اور وہ خواتین جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان سے ایک التجا ہے کہ ریکگنائز کریں کہ آپ اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہیں، اور دوسری خواتین کی تذلیل میں جو آپ کو خوشی ملتی ہے یہ آپ کا لرنڈ بیہیویئر ہے، یہ آپ نے معاشرے سے سیکھا ہے، کیونکہ اس معاشرے نے ہمیں ہمیشہ عورتوں سے نفرت کرنا سکھایا ہے۔ تو جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو اگر آپ کا یہ دل للچائے کہ یار اس عورت کی تذلیل کر دوں، تو سمجھ جائیں کہ آپ اسی پیٹریارکل میسوجنسٹک نظام کا حصہ ہیں۔ اور ہم نے اچھے مرد حضرات بھی دیکھے جو خواتین کی عزت کرتے ہیں، خواتین کو ایک انڈیویجول سمجھتے ہیں، مگر وہ مرد حضرات جو کہ ورائٹی اور پرسنٹیج میں کافی زیادہ ہیں اس ملک میں، جن کو ویمنس ڈے سے نفرت ہے، اور جب بھی 8 مارچ آتا ہے تو ان کو ہال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بیبور نے کہا تھا "No man is more arrogant towards a woman, more aggressive than a man who is anxious about his virility or masculinity." آسان الفاظ میں بیبور نے یہ کہا تھا کہ اس آدمی سے زیادہ خطرناک ایک خاتون کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا جس شخص کے اندر اپنی میسکلینٹی یا مردانگی کو لے کے انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ کا ملک آج 2025 میں بھی سیف نہیں ہے۔ آپ کی خواتین رات کے وقت اپنی ہی گاڑی میں تھوڑی سی لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہیں تو ان کو 7 والی گاڑیاں ڈپر دیتی ہیں۔ یہ آپ کے ہی ملک میں ہوتا ہے۔ یہ وہی ایکسپیرینسز ہیں جو خواتین آئے روز کرتی ہیں، جہاں پر بات بات میں خواتین کا کیریکٹر کویسچنیبل ہو جاتا ہے۔ روشنی کے بڑھنے اور ڈھلنے کے حساب سے تو کیریکٹر ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں یہاں پر۔ شام کے 8 بجے کے بعد باہر رہنے والی خاتون ایک بری عورت سمجھی جاتی ہے۔ 7 بجے سے پہلے، 8 بجے سے پہلے گھر پہنچنا اس خاتون کا ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا معاشرہ اس عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اسے گھر کیوں آ جانا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ باہر خواتین کے لیے ماحول سیف نہیں ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اسی کلچر کا اٹھ کر ایک جھنڈا لہراتا ہے کہ ہمارے کلچر سے اچھا کلچر کوئی نہیں ہے، اور اس معاشرے سے بہتر سیف معاشرہ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس لیے افسوس کے ساتھ یہ انسٹاگرام سٹوریز لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑی ہی دردناک تصویر ہے پاکستان میں خواتین کی۔ آج 2025 میں بھی آپ کا ملک اگر ویمنس ڈے پہ ڈرتا ہے کہ کہیں عورت مارچ والی باہر نہ نکل آئیں، تو یہ ایک ہیلپ لیس سچویشن ہے، اور ایونچولی خواتین کے لیے اگر اس ملک کو ڈینجرس کہا گیا ہے تو وہ بات سچ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔